بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي تؤمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. کل کی طویل آیت میں قرض کے سلسلے میں، قرض کے لین دین کے سلسلے میں اس کے آداب اور اس کے طور طریقے کے بارے میں ذکر تھا، اور اسی طریقے سے گواہوں کے بارے میں کچھ ہدایات وغیرہ تھی کہ گواہوں کے ساتھ اور جو قرض کے لکھنے والے ہیں ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے۔ آج کی جو پہلی آیت ہے وہ اسی آیت کا حصہ ہے، یعنی پچھلی جو آیت ہے قرض والی اسی آیت کا حصہ جو ہے اگلی آیت بھی ہے۔ فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اگر تم لوگ سفر میں ہو اور لکھنے والے کو نہ پاؤ، فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، تو گروی رکھنا ہے قبضے میں، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنُ، پس اگر تم میں کا بعض پر اعتماد کرتا ہو تو چاہیے کہ واپس لوٹا دے وہ امانت جو جس کے پاس رکھی گئی ہے، جس کو امین بنایا گیا ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو کہ اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم لوگ گواہیوں کو نہ چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو شخص گواہی کو چھپاتا ہے تو یقیناً اس کا دل گناہگار ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو جاننے والا ہے۔ قرض کے لین دین کی نوبت اگر حالت سفر میں آ جائے، کسی اجنبی جگہ پر آ جائے جہاں کوئی لکھنے والا نہ ہو، اس لین دین کو لکھنے والا نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ یا کوئی گواہ بننے والا نہیں ہے، اجنبی جگہ پر آدمی ہے، تو وہاں پر یہ کرے کہ رہن کی صورت میں قرض لیا اور دیا جائے، یعنی قرض دینے والا رقم دے اور اس کے بدلے میں قرض لینے والے سے اسی رقم کے بقدر کوئی سامان اپنے پاس بطور گروی کے جمع کروا لے، بطور رہن کے اپنے پاس جمع کروا لے، تاکہ بعد میں مکرنے وغیرہ کی صورت میں اس کا نقصان نہ ہو، قرض دینے والے کا نقصان نہ ہو، اور جب وہ قرض واپس کرے تو یہ سامان جو ہے اس کا واپس کر دے، جو سامان گروی رکھا ہوا ہے بطور رہن کے رکھا ہوا ہے یہ اس کے سامان کو واپس کر دے۔ یہ اس وجہ سے ہے تاکہ دونوں طرف سے اطمینان حاصل ہو، اس کو یعنی قرض دینے والے کو نقصان کا اندیشہ نہ ہو، اور قرض لینے والے کو اپنا سامان چھوڑانے کی فکر ہو کہ جلد سے جلد وہ اس سامان کو لے کر کے، جلد سے جلد اس سامان کو چھوڑا کر کے اپنے استعمال میں لے کر کے آئے۔ گروی رکھا ہوا جو سامان ہوتا ہے اس کا مالک تو وہی ہوتا ہے جس کا سامان ہوتا ہے، بس یہ ہے کہ وہ قبضے میں دوسرے کے ہوتا ہے، یعنی جو قرض دینے والا ہوتا ہے اس کے قبضے میں وہ سامان ہوتا ہے، وہ اس سامان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یعنی یہ نہیں کر سکتا کہ اگر سامان ایسا ہے کہ اس کو کرائے پر دیا جا سکے تو کرائے پر دے دے اور اس سے فائدہ اٹھائے، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ بس یہ ہے کہ وہ صرف اپنے قبضے میں رکھے گا تاکہ اس کو اطمینان رہے، اگر آگے چل کر کے یہ مکر جائے، قرض واپس کرنے سے مکر جائے تو وہ اس سامان کو بیچ کر کے اپنی رقم جو ہے واپس لے سکے، یہ اطمینان قلب کے لیے ہے۔ تو اگر لکھنے والے نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، اجنبی جگہ پر معاملہ ہو رہا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ رہن کے ذریعے معاملہ کیا جائے۔
لیکن یہ ہے کہ اگر ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوں، قرض دینے والا بھی قرض لینے والا بھی، دونوں کو ایک دوسرے پر اعتماد ہو، اور یہ ہے کہ نہیں دھوکا نہیں دیں گے، دونوں نیک ہیں، ایک دوسرے کی نیکی پر دونوں کو اعتماد ہے، تو پھر اس صورت میں اگر رہن کا سامان واپس کر دیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، یا رہن نہ رکھیں، گروی کوئی سامان نہ رکھیں، بس ویسے ہی معاملہ کر دیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اطمینان ہو، اچھی طرح سے اطمینان ہو، کسی طرح کا شبہہ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ قرض کی واپسی میں تاخیر ہو تو پھر طرح طرح کے وسوسے پیدا ہونے شروع ہو جائے، اور آدمی ادھر ادھر گھوم کر کے شکایتیں کرنے لگے، یعنی یہ کہنے لگے کہ میں نے بھروسہ کیا تھا لیکن اس نے بھروسہ توڑ دیا۔ اطمینان ہے کہ لیٹ سویر صحیح کبھی نہ کبھی وہ اس کو واپس کر دے گا، کبھی نہ کبھی اس کو دے دے گا، شکوے شکایت کی نوبت نہ آئے، چغل خوری اور ایک دوسرے کی غیبت کی نوبت نہ آئے۔ اگر اتنا زیادہ اطمینان ہے کسی کو تو پھر اس صورت میں بغیر رہن وغیرہ کے بھی قرض کا معاملہ کیا جا سکتا ہے، قرض کا لین دین کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اتنا اطمینان نہیں ہے تو پھر اس صورت میں یہ رہن کے ذریعے ہی لین دین کرنا چاہیے، تاکہ برائیوں کا، سازشوں کا اور چغلیوں کا دروازہ نہ کھلے، ایک دوسرے کی غیبت کا دروازہ جو ہے وہ نہ کھلے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، یعنی دونوں معاملہ کرنے والے جو ہے، قرض لینے والا بھی اللہ سے ڈرے اور قرض دینے والا بھی اللہ سے ڈرے۔ دونوں کے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرض دینے والا جتنا دیا ہے اتنے ہی کا دعویٰ کرے، اور قرض لینے والا جتنا لیا ہے اتنے ہی کا دعویٰ کرے، اس سے زیادہ کا دعویٰ نہ کرے، دونوں اللہ سے ڈرتے رہیں، جو اللہ اس کا رب ہے، جو اس کی تربیت کرنے والا ہے، جو اس کا مربی ہے، جو اس کو پالنے والا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ سب سے بڑا محسن ہے، اس کا خوف دل کے اندر ہونا چاہیے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم لوگ گواہیوں کو نہ چھپاؤ، یعنی یہ ایک بنیادی بات، اصولی بات بتائی کہ گواہی جو ہے یہ نہیں چھپانی چاہیے۔ گواہ اگر کوئی شخص بنا ہے تو اس کو گواہی دینی چاہیے، جا کر کے وہ گواہی دے تاکہ انصاف قائم ہو سکے۔ انصاف کا قیام جو ہے وہ گواہ کی گواہی پر ہی موقوف ہے، اگر گواہ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ قاضی کوئی فیصلہ نہیں کر پائے گا، قاضی کے فیصلے کی بنیاد ہی گواہ کی گواہی ہے۔ تو کل یہ اس بات کا ذکر آیا تھا کہ گواہی دینا یہ ایک بڑا عمل ہے، ایک بڑا کام ہے، اور اسلام کے اندر اور شریعت کی نگاہ میں یہ بہت ہی پسندیدہ چیز ہے کہ آدمی گواہی دے جا کر کے۔ یہ اس وجہ سے کہ اس سے انصاف قائم ہوتا ہے اور انسانیت کی خدمت ہوتی ہے، یعنی انسانوں کو سکون ملتا ہے اس کے ذریعے، آدمی نقصان سے بچ جاتا ہے، گواہ نے گواہی دے دی تو بہت سے نقصانات سے آدمی بچ جاتا ہے، صحیح اور حق جو ہے وہ قائم ہوتا ہے۔ تو گواہی دینا حق کے قائم کرنے میں بہت ہی زیادہ مؤثر چیز ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے پھر تاکید کی کہ اس طرح کے معاملات اگر پیش آ جائیں، قرض کے لین دین کا معاملہ یا کوئی بھی معاملہ ہو، تو اگر اس میں کوئی شخص گواہ ہو تو گواہی دی جائے گی۔ کل اس کا ذکر آیا تھا کہ ولا یزار رکاتب ولا شہید، کہ گواہ کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، یعنی اس کی عزت کی جائے گی، اس کا پورا احترام کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب شریعت نے یہ کہا، یہ حکم دیا ہے کہ گواہی دو، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی انتظام کیا ہے کہ جو گواہی دینے والے ہیں ان کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تاکہ آدمی گواہی دینے پر آمادہ ہو، گواہی دینے کے لیے تیار ہو۔ گواہی دینے والے کی حفاظت اور احترام کا اگر انتظام نہ کیا جائے تو وہ کیوں جائے گا گواہی دینے کے لیے؟ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنے کے لیے۔ تو شرعی نظام میں گواہوں کی اہمیت ہوتی ہے، ان کا پورا احترام کیا جاتا ہے، ان کی پوری حفاظت کی جاتی ہے، اور گواہی دینے والوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، یعنی جو صحیح طریقے سے گواہی دیتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ حق اور انصاف کو قائم رکھنے میں تعاون کرنے والے ہیں، مدد کرنے والے ہیں، ان کا مرتبہ جو ہوتا ہے وہ بڑھا ہوا ہوتا ہے۔
تو اسی لیے تاکید کی کہ گواہی نہ دو۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ تو سچی گواہی کا مسئلہ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو جھوٹی گواہی ہوتی ہے وہ قرآن کی نگاہ میں بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے، جس کو قرآن نے قول زور کہا ہے۔ قول زور سورہ حج کے اندر کہا ہے، قول زور کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی گواہی۔ جھوٹی گواہی قرآن کی نگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے، ایسی ناپسندیدہ چیز ہے کہ کم چیزیں اتنی ناپسندیدہ ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جھوٹی گواہی کی بنیاد پر انصاف کا قتل ہوتا ہے، حق کا قتل ہوتا ہے، ظلم پھیلتا ہے، اور شیطنیت کا جو ہے راج ہوتا ہے جھوٹی گواہی کی بنیاد پر۔ اسی لیے سچی گواہی کی تاکید کی، اور سچی گواہی دینے والوں کی حوصلہ افزائی کی ہے شریعت نے، اور جھوٹے گواہوں کے سلسلے میں بہت سخت وعید آئی ہے۔ ان کے بارے میں بہت سخت باتیں حدیث کے اندر بھی ہے، اور بہت سخت باتیں قرآن کے اندر بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا، فرمایا کہ وَمَن يَكْتُمُوهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو شخص گواہی کو چھپاتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ یعنی گواہی معلوم ہے وہ گواہی دے سکتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی آدمی نے گواہی نہیں دی، سچی گواہی نہیں دی جا کر کے، تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اگر کوئی شخص گواہ ہے، اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے کوئی معاملہ ہوا ہے، تو پھر یہ اس کی شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ جا کر کے گواہی دے۔ شرعی اور اخلاقی دونوں ذمہ داری ہے کہ وہ جا کر کے قاضی کے پاس گواہی دے، یا اس فریق سے جا کر کے بتائے کہ میں گواہی دے سکتا ہوں اس معاملے میں، میں نے دیکھا ہے۔ اگر وہ صرف کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، صرف ویسے ہی بلا وجہ گواہی کو اس نے چھپا لیا، نہیں گواہی دی، انصاف صحیح طریقے سے ہونے میں اس نے تعاون نہیں کیا، نا انصافی ہوتے ہوئے دیکھتا رہ گیا، ظلم ہوتے ہوئے وہ دیکھتا رہ گیا، اور صحیح گواہی نہیں دی، تو پھر وہ گناہگار ہوگا۔ عاصم قلب، اس کا دل جو ہے وہ گناہگار ہوگا، وہ شخص بھی گناہگار ہوگا، اور یہ سخت گناہ اس کے اوپر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس طاقت تھی کہ وہ انصاف کو قائم کروا سکتا تھا، حق کی جیت ہو سکتی تھی اس کی وجہ سے، لیکن اس نے انصاف کے قائم کرنے میں تعاون نہیں کیا، اس لیے وہ گناہگار ہوگا۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی جو بھی معاملات ہوتے ہیں سب کو اللہ جان رہا ہے، کہ کون سچی گواہی دے رہا ہے، کون جھوٹی گواہی دے رہا ہے، کون گواہی کو چھپا رہا ہے، جان بوجھ کر کے گواہی دینے نہیں جا رہا ہے، اور کون صحیح طریقے سے جا کر کے گواہی دے رہا ہے۔ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہے۔ کس نے کس طرح کا معاملہ کیا، کون جھوٹ بول رہا ہے معاملے میں، اور کون صحیح بول رہا ہے معاملے میں، کس نے کس طرح کا معاملہ کیا، ساری باتیں اللہ کے علم میں ہے، ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے انسان کو مطمئن رہنا چاہیے کہ اگر یہاں پر اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو آخرت میں اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اگر یہاں پر کسی نے کچھ گڑبڑ کی گواہی دینے میں، تو آخرت میں وہ اس کی باز پرس سے نہیں بچ سکتا، اس سے پوچھ تاچھ ہوگی، اللہ کے سامنے اس کو جواب دینا ہوگا۔ اس لیے جو بھی کام کرے، جو بھی بات کرے، وہ اس کو یاد رکھ کر کے اور اس کا استحضار رکھ کر کے کرے کہ اللہ کے علم میں ساری چیزیں ہیں۔ جب آدمی کے دماغ میں ہمیشہ یہ بات رہے گی کہ اللہ ساری چیزوں کو جاننے والا ہے، ساری چیزیں اس کے سامنے کھلی ہوئی ہے، تو پھر وہ غلط راستے پر نہیں جائے گا، ایسے راستوں پر نہیں جائے گا جو راستے ظلم کی طرف لے جانے والے ہوں، یا جو راستے گناہ کی طرف لے جانے والے ہوں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہے، اور وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو وہ چیز جو تمہارے دل میں ہے، یا تم اس کو چھپاؤ، اللہ اس کا حساب لے گا تم سے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، تو جس کو چاہے معاف کر دے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے عذاب دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ایک بات
اس آیت کے اندر ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو بات ہے اس کو وہ ظاہر کرے یا اس کو چھپائے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کرنے والا، اس کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی۔ تو دل کے اندر جو چیز ہے اس کا ظاہر کرنا یہ تو واضح ہے، اور دل کے اندر جو چیز ہے اس کا چھپانا، مطلب دل کے جو خیالات ہیں ان کا بھی حساب ہوگا، ان پر بھی حساب کیا جائے گا اور ان کا بھی حساب ہوگا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دل کے خیالات کے حساب کا کیا مطلب ہے؟ بہت سی احادیث ایسی ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دل میں جو باتیں آتی ہیں ان پر کوئی حساب نہیں ہوتا ہے۔ جو وسوسے اور جو خیالات آتے ہیں اور آ کر کے گزر جاتے ہیں ان پر کوئی حساب نہیں ہے۔ اور اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو دل کے اندر آدمی چھپاتا ہے اس کا بھی حساب ہے، اور دل کے ارادے کو جو ظاہر کرتا ہے اس کا بھی حساب ہے۔ تو یہاں پر مراد وہ خیالات اور وہ وسوسے نہیں ہے جو آ کر کے نکل گئے، جمے نہیں، بلکہ صرف آ کر کے نکل گئے، وہ نہیں، بلکہ یہاں پر وہ ارادے ہیں کہ جو انسان کے دل میں مضبوطی کے ساتھ جمے ہوں۔ اب یہ ہے کہ انسان کسی رکاوٹ کی بنیاد پر وہ نہ کر سکے، اس کام کو نہ کر سکے، اس کو کرنے کا ارادہ ہے لیکن اس کو موقع نہیں مل رہا ہے کرنے کا، یا موقع نہیں ملا کرنے کا، تو ظاہر ہے کہ اس پر حساب ہوگا۔ اگر اس نے کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کے ارادے کو اس نے ظاہر کر دیا، اور اگر نہیں کر سکا کسی وجہ سے تو وہ دل کے ارادے کو ظاہر نہیں کیا، وہ چھپا کر کے رکھا، اور اس پر بھی حساب ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی شخص کا پختہ ارادہ ہے کہ وہ فلاں آدمی کی جیب مارے گا، یعنی وہ اسی ارادے سے نکلا ہے کہ چل کر کے کسی کی جیب کاٹے یا کسی کا پیسہ مار لے، وہ اسی ارادے سے نکلا، لیکن موقع نہیں ملا اس کو، کوئی ایسا آدمی نہیں ملا، اس کو موقع نہیں ملا جیب کاٹنے کا یا کسی کے پیسے مارنے کا، موقع نہیں ملا۔ تو اس کا ارادہ پورا تھا لیکن اس کو موقع نہیں ملا، تو اس ارادے پر اس کا محاسبہ کیا جائے گا کل قیامت کے دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس ارادے کے بارے میں پوچھیں گے کہ تم نے جو یہ ارادہ کیا تھا یہ کیوں تھا، اور اس پر اس کو عذاب دیا جائے گا، اس پر اس کو جو بدلہ ہوگا وہ اس کو دیا جائے گا۔ تو دل کے اندر چھپانے سے مراد یہ ہے کہ پختہ ارادہ ہو، پکا ارادہ ہو کسی کام کے کرنے کا، بس یہ ہے کہ اس کے کرنے کا موقع نہ ملا ہو، نہیں کر سکا، تو اس پر محاسبہ ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ وہ ارادے، وہ چیزیں جو خیال بن کر کے آئے اور نکل گئے، کوئی پختگی نہیں ہے، بس ایک خیال آیا نکل گیا، تو اس پر کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔ جیسے آدمی ہے بری حالت میں ہے، وہ کھانے پینے کے اس کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اس کو خیال آیا کہ کھانے کے لیے چوری کر لینی چاہیے، اور پھر یہ خیال اس کے ذہن سے نکل گیا، تو اس پر کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، اس پر حساب نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا ارادہ پختہ ہو گیا اور وہ چوری کرنے کے ارادے سے نکل بھی گیا اور چوری نہیں کر سکا، موقع نہیں مل سکا، تو اس پر اس کا محاسبہ ہوگا، اس پر اس سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو صحابہ کرام کے درمیان ایک طرح کی کھلبلی مچ گئی تھی، اس لیے کہ اس آیت کے ظاہر سے یہی پتا چل رہا ہے کہ دل کا جو بھی ارادہ ہو، جو بھی دل کے اندر خیال ہوگا، انسان اس کو چھپا رہا ہوگا، اس پر حساب لیا جائے گا، اس پر حساب ہوگا۔ تو صحابہ کرام کو یہ تشویش ہونے لگی کہ دل کے اندر بہت سے خیالات ایسے ہوتے ہیں جو غیر اختیاری طور پر آتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا ہوگا، ان کا معاملہ کیا ہوگا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ تو ایسی صورت میں تو کوئی شخص بھی عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ ان کی تشویش صحیح بھی تھی، اس لیے کہ انسان کو اپنے خیالات پر قابو نہیں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول سے کہ اگر صورتحال یہی ہے کہ دل کے خیالات پر بھی گرفت ہوگی تو اللہ کے عذاب سے بچے گا کون؟ کوئی نہیں بچ پائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بس اتنی بات ارشاد فرمائی کہ تم لوگ یہ کہو کہ سمیعنا و اطعنا، کہ اللہ نے جو بات کہی ہم نے اس کو سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی، اس کی کوئی تفسیر نہیں بیان کی، اس آیت کی کوئی تفسیر نہیں بیان کی، بس یہ کہا کہ تم کو کوئی بھی بات معلوم ہو یا کوئی بھی خیال آئے یا کوئی بھی چیز ہو تو تم صرف اتنا کہو سمیعنا و اطعنا، کہ ہم نے اللہ کی بات سنی اور مان لی۔
اب اگر یہ لگ رہا ہے کہ دل کے خیالات پر گرفت ہوگی، تو یہ اگرچہ ایک مشکل چیز ہے، ایک بہت ناممکن سی چیز ہے، لیکن اس پر بھی تم کہو کہ سمینا واتانا، کہ اگر اللہ کی یہی مرضی ہے، اللہ کی رضا اگر اسی میں ہے، تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ دل کے خیالات پر بھی گرفت ہو، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کی تشویش جو ہے یہ بالکل جائز تھی، انسانی لحاظ سے، انسانی فطرت کے لحاظ سے، انسانی طبیعت کے لحاظ سے۔ اس لیے پھر اس کے بعد یہ آخری آیت جو نازل ہوئی ہے وہ اسی سلسلے میں نازل ہوئی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے اس کا سیدھا تعلق اسی آیت سے ہے، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ مکلف نہیں بناتا ہے کسی انسان کو مگر اس کی طاقت کے برابر، یعنی کسی کا اسی کام کا حکم دیتا ہے انسان کو جو وہ کر سکتا ہو، اس کام کا حکم اللہ نہیں دیتا ہے جو انسان نہیں کر سکتا ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو لوگوں کو اطمینان ہو گیا، اس لیے کہ جو خیالات انسان کے دل میں آتے جاتے ہیں ان کے روکنے پر انسان قادر نہیں ہے، ان خیالات کو انسان روک نہیں سکتا، ان کو روکنے پر قادر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ اور اللہ نے یہ اعلان کر دیا، یہ اصول بیان کر دیا کہ اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آئے گا وہ ایسے ہی ہوگا کہ وہ انسان کی طاقت کے اندر ہوگا، انسان کی طاقت سے باہر نہیں ہوگا۔ اسی لیے اب اس کی تفسیر یعنی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، لا یکلف اللہ کی آیت کے نازل ہونے کے بعد، اس آیت کی تفسیر یعنی اوپر والی جو آیت ہے اس کی تفسیر یہ کی جائے گی کہ یہاں پر وہ خیالات مراد ہے جو پوری قوت کے ساتھ دل کے اندر جمے ہوئے ہوں، صرف آ کر کے نکل نہ گئے ہوں۔ ظاہر ہے کہ کسی خیال کو جمانا یا نہ جمانا یہ انسان کے اختیار میں ہے، کسی خیال کا آنا نہ آنا یہ اختیار میں نہیں ہے، لیکن کسی خیال کا جمانا یا نہ جمانا اور اس کے مطابق عمل کرنا یا نہ کرنا یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ اس کے دل میں ایک گناہ کا خیال آیا، وہ چاہے تو جھٹک دے اس کو، لیکن اس نے نہیں جھٹکا، اس کو جما لیا اور پھر اسی کے مطابق کام بھی کرنا شروع کر دیا، تو یہ اس کے اپنے اختیار سے ہو رہا ہے، اس لیے اس پر حساب ہوگا۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اوپر کی جو آیت ہے یعنی ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوا یحاسبکم بہ اللہ، یہ ایک مجمل حکم ہے، اور اسی آیت کی تفسیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ہے، کہ یہ اسی آیت کی تفسیر جو ہے اس کچھ دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء، تو اللہ معاف کر دے گا جس کو چاہے گا، یعنی اس میں یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائیں گے کہ دنیا میں میں نے تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کی، دنیا میں میں نے تمہارے گناہوں کو چھپایا ہے، تو آخرت میں بھی میں تمہارے گناہوں کو چھپاؤں گا، تمہارے دل میں جو گناہ کے خیالات تھے ان کو میں معاف کر دوں گا۔ اور پھر اس حدیث کے اندر یہ بھی وضاحت ہے کہ مومن کے جو اس طرح کے خیالات ہوں گے ان کو معاف کر دیا جائے گا، اور جو کافر کے اس طرح کے خیالات ہوں گے ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ جو گناہ کے خیالات دل میں مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور مومن کی پردہ پوشی جیسے دنیا میں کی گئی ہے ویسے ہی آخرت میں بھی مومن کی پردہ پوشی کی جائے گی، یہ حدیث کے اندر ہے۔ لیکن آیت جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ کا اختیار وہاں پر بھی ہوگا، اللہ جس مومن کا چاہے گا گناہ معاف کر دے گا، اور جس مومن کے خیالات پر چاہے گا گرفت کر لے گا، وہ اس کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، کہ اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی، اسی کی حکومت ہوگی، وہ جو کرے گا وہی انصاف ہوگا، اس کے عمل سے ہٹ کر کے کوئی چیز انصاف نہیں ہوگی، جو وہ کر دے گا وہی انصاف ہوگا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ معاف کرنے پر بھی قادر ہے اور اللہ عذاب دینے پر بھی قادر ہے، اس کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ اللہ مومنین کو معاف کرنے پر بھی قادر ہے اور کفار کو عذاب دینے پر بھی قادر ہے، اللہ مومنین کو عذاب دینے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہ حدیث کے اندر اگر ہے تو آدمی مطمئن ہو جائے اور مختلف طرح کے خیالات جو ہے وہ اپنے دل میں مضبوطی کے ساتھ جما لے، یہ نہیں۔
بلکہ اللہ کی قدرت کو سامنے رکھے اور ہمیشہ آدمی خوف زدہ رہے، ہمیشہ ڈرتا رہے آدمی، انسان ہمیشہ ڈرتا رہے کہ اللہ کی قدرت جو ہے وہ ساری چیزوں پر ہے۔ اس کی رحمت تو یہی ہے کہ وہ مومن کو معاف کر دے گا، لیکن اس کی قدرت یہ بھی ہے کہ وہ گرفت کر لے گا۔ تو اس کی رحمت، حدیث میں جو بات آئی ہے وہ اس کی رحمت کے تقاضے کے مطابق آئی ہے، اور قرآن میں یہ جو بات آئی ہے وہ اس کی قدرت کے تقاضے کے مطابق آئی ہے، یعنی یہ بات اس کی قدرت کے پیش نظر ہے اور وہ بات اس کی رحمت کے پیش نظر ہے۔ اس لیے انسان کو پر امید بھی رہنا چاہیے اور خوفزدہ بھی رہنا چاہیے، یعنی اس کی امید بھی رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے معاف کر دے گا، اور خوفزدہ بھی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی وجہ سے گرفت کر لے گا۔ ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کی کیفیت انسان کی پیدا ہو جائے کہ اس کو امید بھی ہو اور اس کو خوف بھی ہو، تو امید اس کو اطاعت کی طرف، امید اس کو اللہ کی محبت میں بڑھائے گی، امید جو ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت کو بڑھائے گی، اور خوف جو ہے وہ اس کے دل کو، اس کے قلب کو گناہ کے ارادے سے دور رکھے گا۔ اور یہی چیز جو ہے وہ حاصل، ساری ساری زندگی کا حاصل یہی ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے اور گناہ کے خیالات کم سے کم ہو۔ تو امید کی وجہ سے اللہ کی محبت بڑھے گی اور خوف کی وجہ سے گناہ کے خیالات جو ہیں وہ کم سے کم ہوں گے۔ اس لیے ہر وقت اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ عذاب بھی دے سکتا ہے اور وہ معاف بھی کر سکتا ہے۔